شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنسی امراض سے چھٹکارا چاہتے ہو تو نہار منہ ایک اچھا شلجم کھایا کرو۔ امرود کو آگ پر بھون کر کھانے سے قبض اور کھانسی دور ہوتی ہے۔ پکے ہوئے ٹماٹر کا تازہ رس چھوٹے بچے کو دن میں 3 مرتبہ پلانے سے بچہ جلدی بڑا ہوتا ہے۔ اگر چھوٹے بچے رات کو پیشاب کر دیتے ہوں تو انہیں دودھ میں سفید تل ملا کر پلائیں۔ نہار منہ آنکھوں پر چقندر کاٹ کر رکھا جائے تو بینائی عقاب کی طرح تیز ہو جاتی ہے۔ سوتے وقت پیٹ پر کیلا کاٹ کر رکھا جائے تو وزن 2 دن میں ½ کلو تک کم ہو جاتا ہے۔ پٹھوں پر بانس کے پتے باندھ کر رکھے جائیں تو پٹھے سانڈ کی طرح مضبوط ہو جاتے ہیں۔ نہانے کے دوران بھی کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو ورنہ جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ دوپہر کے وقت توری کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھاؤ، اس سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ جن کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہو وہ آلو بخارے کا جوس پیا کریں۔ ہائی کولیسٹرول کے مریض کو چکوترے کا سالن بنا کر کھلاؤ، کولیسٹرول نارمل ہو جائے گا۔ گاجر گیندے سمیت کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ گنے اور مالٹے کا جوس بنا کر پینے سے یرکان دور ہوتا ہے۔ کچی کھجور کھانا شوگر کی بیماری کو دور کرتی ہے۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ خوبصورت ہوتا ہے۔ نہار منہ انگور کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دودھ میں گڑ ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ روزہ کھولنے کے بعد ڈارک چاکلیٹ کھانے سے جسم میں انرجی آتی ہے۔ صبح کے وقت ایک مٹھی ابلے ہوئے چنے کھانے سے زندگی بھر چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ بادام کا تیل گالوں پر لگانے سے گال نرم اور ملائم رہتے ہیں۔ دیسی انڈے کی سفیدی دودھ میں ملا کر پیتے رہو، شادی کے بعد پہلا بیٹا پیدا ہوگا۔ ناشتے میں کریلے کی سبزی استعمال کرنے سے موٹاپا، قبض دور اور چہرے کی جلد بھی صاف ہو جاتی ہے۔ ناخنوں پر جوؤں کو نکال کر رکھ کر مارا جائے تو گھر میں نحوست بہت جلدی آتی ہے۔ ناخنوں کو کوٹ کر زمین میں دفن کر دیا جائے تو گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ باجرے کی روٹی زیتون کے تیل میں ڈبو کر کھایا کرو، 100 سال سے 20 سال جیسی جوان ہو جاؤ گی۔ زیتون کے تیل زیادہ پیا کرو، اس سے 90 سال تک دانت صاف اور مضبوط رہتے ہیں۔ نہار منہ روز 2 گلاس نیم گرم پانی پیا کرو، کھانے کے بعد ادرک کو چاٹ لیا کرو۔ نہانے کے دوران زیتون کا تیل لگایا کرو۔ جماع کرنے کے بعد پیشاب کر لیا کرو۔ پھیپھڑوں کو صحت مند رکھنا ہے تو سبز پتوں والی سبزیاں کھایا کرو۔ اگر منہ سے بدبو ختم کرنی ہے تو کنو کھاؤ۔ جن کی نظر کمزور ہو وہ 3 ٹائم شلجم کا سالن بنا کر کھایا کریں۔ خالی پیٹ سیب کا جوس بنا کر پینے سے سر درد اتر جاتا ہے۔ ماہواری کا درد ہو تو دودھ میں کھجوریں ابال کر پیو۔ جنہیں دل کی بیماری ہو تو پودینے کی چٹنی بنا کر کھایا کریں۔ اگر پیٹ کا درد نہ جا رہا ہو تو دہی میں کیلا مکس کر کھا لو۔ رات کے وقت چائے پینے سے موٹاپا آتا ہے۔ جنہیں جوڑوں میں درد کا مسئلہ ہو وہ چائے کا استعمال نہ کیا کریں۔ سبزی کو زیادہ دیر تک نہیں پکانا چاہیے، اس سے اس میں موجود وٹامن سڑ جاتی ہیں جس سے سبزی انسانی جسم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کچی سبزی کھانے سے جلد کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھجور کا ایک دانہ ابلے ہوئے چاول کے پانی کے ساتھ خوب اچھی طرح سے پیس لیں، پھر اس میں تھوڑا سا پانی ملا کر بچوں کو 2 سے 3 مرتبہ دینے سے کمزور بچے تندرست اور توانا ہو جاتی ہیں۔ صاف اور ملائم جلد کے لیے 2 بادام گرائنڈ کر لیں، اس میں تھوڑا سا لیموں کا رس اور شہد ملا لیں۔ اب اسے چہرے پر لگائیں اور کچھ منٹ کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ گھر میں بلیچ بنانے کے لیے بیسن میں دہی مکس کر کے اپنے چہرے پر لگائیں۔ آنکھوں کے نیچے ہلکی اور سوجن کم کرنے کے لیے آلو اور کھیرے کا جوس مکس کر کے لگائیں۔ چہرے سے دانے اور کیل ختم کرنے کے لیے میتھی کے پتوں کو گرائنڈ کر کے اس میں لیموں کا رس مکس کر کے لگائیں۔ دماغ کو موت کی نیند سلانے والی 3 عادتیں: رات دیر تک جاگنا، صبح دیر تک سوئے رہنا، موزے پہن کر سونا، ناشتہ نہ کرنا یعنی کہ بھوکے پیٹ رہنا، کھاتے وقت ٹی وی دیکھنا یا اخبار پڑھنا، بہت زیادہ میٹھی چیزیں کھانا، پیشاب کو بلا وجہ دیر تک روکے رکھنا،
یہ بری عادتیں ہیں جو ہمارے دماغ کو موت کی نیند سلاتی ہیں۔ میری ہر بیوی شادی کی پہلی رات مر جاتی تھی۔ اس بار چوتھی شادی ہوئی تو ایک فقیر مجھے کہنے لگا، اگر تو چاہتا ہے اس بار ایسا نہ ہو تو اپنی پہلی تینوں بیویوں کی قبر کی مٹی لا کر شادی کی رات کمرے میں آنے کے بعد اپنے چہرے پر مل لینا۔ میں نے ایسا ہی کیا، مگر وہ مٹی ملنے کے بعد میں بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش آیا تو روح کانپ گئی کہ میری چاروں بیویاں تو سامنے ہی۔ آج میری چوتھی شادی تھی اور میں دعا کر رہا تھا کہ آج ویسا نہ ہو جیسا ہر بار ہو جاتا تھا۔ میں بہت ہی پر امید تھا کہ شاید آج سب کچھ اچھا ہو جائے۔ اگر دلہن والوں کو بھنک بھی مل جاتی کہ میرے پہلے تینوں بیویوں کے ساتھ کیا ہوا ہے تو شاید وہ یہ چوتھی شادی کبھی بھی نہ کرتے، بلکہ انہیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ میری چوتھی شادی ہے۔ میری ماں نے ان سے یہ بات چھپا لی تھی۔ میں چاہتا تو نہیں تھا یہ بات چھپانا، مگر میری مجبوری بن کے خیر خیریت سے میرا نکاح ہو گیا تو میں اپنی بیوی کو لے کر گھر آ گیا، لیکن کمرے میں جانے سے پہلے مجھے ایک بہت ہی اہم کام کرنا تھا۔ اس لیے اماں کو بغیر بتائے میں گھر سے باہر آ گیا۔ اگر میں ان کو بتا کر آتا تو وہ مجھ سے 100 سوال کرتی اور میں ان کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میرے ذہن میں اس فقیر کی باتیں گونج رہی تھی جس کے کہنے میں آ کر میں ابھی آدھی رات کو گھر سے نکل کر قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ میں یہاں ایک خاص مقصد کے تحت آیا تھا، اور اس سے پہلے کہ میں اپنا کام پورا کرتا اچانک ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی مجھ سے آ کر ٹکرایا ہے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک دلہن بنی لڑکی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس لڑکی نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے میری کچھ مدد کرو۔ میں نے محتاط ہو کر ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں یہ لڑکی کوئی فراڈ تو نہیں یا کوئی چور تو نہیں، تو مجھے پھنسانے کے لیے خود اکیلی آ گئی اور اس کے ساتھی کہیں اس کے پاس ہی چھپے ہوں، مگر دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ میرا نام امینہ ہے اور مجھے آپ کی مدد کی سخت ضرورت ہے، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ اس پل میں خود اتنی مشکل میں تھا تو اس کی مدد کیا کرتا، لیکن پھر بھی میں نے انسانی ہمدردی کے ناطے اسے کہا، کیسی مدد؟ تو وہ کہنے لگی کہ بس آپ نے میری ہاں میں ہاں ملانی ہے اور جو میں کہوں گی اس پر سر ہلاتے جانا ہے۔ عجیب لڑکی تھی۔ ابھی میں اس کے بارے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اسی وقت ہنگامے کی آواز آئی اور کافی لوگ قبرستان کی گیٹ کے اندر آتے نظر آئے۔ وہ لڑکی سرگوشی کے انداز میں کہنے لگی، یہ سب میرے گھر والے ہیں، میں ان سے جو بھی کہوں گی آپ نے کچھ بھی نہیں بتانا، صرف میری ہاں میں ہاں ملانی ہے۔ آپ وعدہ کر چکے ہیں۔ میں تو عجیب مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ گھر میں میری بیوی میرے انتظار کر رہی تھی اور یہاں یہ لڑکی دلہن بنی جانے کیا ڈرامہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ 2 منٹ کے اندر ہی اس کے گھر والے ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص جو شاید اس لڑکی کا باپ تھا اسے کہنے لگا، مینا تو کیوں ہماری عزت خاک کرنے پر تلی ہوئی ہے؟ گھر پر تیری بارات تیرا انتظار کر رہی ہے، چل گھر واپس آ جا، نکاح خاں بھی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے چونک کر اس لڑکی کو دیکھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ شادی سے بھاگ کر آئی ہے، اور اب اگر اس کے گھر والے اسے منانے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے یہاں بھی آ گئے۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتا ہوا اس لڑکی امینہ نے عجیب حرکت کی، میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، میں تو پہلے ہی نکاح کر چکی ہوں، اس لیے تو آپ کو منع کرتی رہی تھی کہ میری شادی مت کروائیں، لیکن آپ نے میری سنی ہی نہیں۔ یہ دیکھیں میرا شوہر میرے ساتھ ہی کھڑا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ میں اپنا ہاتھ چھڑانے ہی لگا تھا کہ اس نے میرے پاؤں پر اپنا پاؤں مار دیا اور سرگوشی میں کہنے لگی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری ہاں میں ہاں ملانی ہے تو جلدی سے سر ہلا دیں۔ میں نے بے اختیار ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، میں اس کا شوہر ہوں۔ اس وقت مجھے اپنا آپ انتہائی بے وقوف محسوس ہو رہا تھا، اور مجھے یہ بھی فکر ستائے جا رہی تھی کہ گھر میں میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کے گھر والے کافی غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ہم دونوں کو مارنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھے، وہ لڑکی تن کر میرے آگے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اگر آپ لوگوں نے میرے شوہر کو یا مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں پولیس کمپلین کر دوں گی۔ میں تو اس لڑکی کو دیکھ کر غش کھانے والا ہی ہو گیا کہ اتنی ہمت اور ڈھٹائی تو میں نے آج تک کسی میں نہیں دیکھی تھی۔ کچھ دیر تک اور اس کے گھر والے بحث کرتے رہے۔ میں اس کی ہر بات میں سر ہلا کر ہاں کہتا تھا، جیسا کہ میں وعدہ کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے گھر والے واپس چلے گئے تو ہم دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ وہیں مٹی پر ہی گہری سانس لیتی ہوئی بیٹھ گئی، اور میں نے سوچا شکر ہے جان چھوٹی، لیکن جان کہاں چھوٹی تھی۔ وہ لڑکی اب مجھے زبردستی اپنی کہانی سنا رہی تھی۔ کہنے لگی، میں دلہن بنی تھی اور کچھ ہی دیر میں
میری بارات بھی آنے والی تھی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں یہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اور گھر سے بھاگنے ہی والی تھی۔ یہ شادی میری مرضی کے خلاف ہو رہی تھی اور میں نے اپنے باپ اور سوتیلی ماں کو بہت منع کیا تھا کہ وہ یہ شادی ہرگز بھی مت کروائیں، مگر دولہا چونکہ سوتیلی ماں کا بھی بھائی تھا تو وہ یہی چاہتی تھی کہ میری شادی اس کے بھائی سے ہو جائے، اور مجھے وہ شخص ہرگز بھی پسند نہیں تھا۔ وہ ناشتہ بھی کرتا تھا اور اس کی پہلے بھی 2 بیویاں اس سے طلاق لے چکی تھی۔ ایسے میں اب میری سوتیلی ماں مجھ سے جان چھڑانے کے لیے مجھے قربانی کا بکرا بنانا چاہ رہی تھی، اور میں اتنی بے وقوف ہرگز نہیں تھی کہ اپنی زندگی برباد کر لیتی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے انہوں نے مجھ پر کڑی نگاہ رکھی تھی۔ میں گھر سے باہر قدم بھی نہ نکال سکوں، مگر آج چونکہ برات کا دن تھا تو میرے بابا اور وہ سوتیلی ماں دونوں ہی تھوڑے سے بے فکر تھے۔ آج تو میری رخصتی ہو ہی جائے گی۔ جبکہ میں مکمل پلان بنا چکی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو تھوڑی دیر میں میری دوست اندر آ گئی۔ پلان کے مطابق مجھے پہلے کپڑے بدلنے تھے اور پھر گھر سے بھاگنا تھا، لیکن اسی وقت میری سوتیلی ماں کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ برات بھی آ گئی ہے اور مولوی صاحب بھی جلدی سے باہر آ جاؤ۔ وہ تو مجھے اپنے ساتھ ہی لے کر جانے پر تلی تھی، مگر میری دوست نے انہیں کمرے سے بہانے بنا کر باہر بھیج دیا اور مجھے کہنے لگی اب تمہیں اسی حال میں نکلنا ہوگا۔ اس لیے میں نے کھڑکی سے چھلانگ لگائی اور گھر کی پچھلی طرف بھاگی۔ اسی دوران مجھے ان لوگوں نے دیکھ لیا اور وہ سبھی میرے پیچھے بھاگنے لگے۔ بھاگتے بھاگتے میں ان لوگوں سے بہت دور نکل آئی۔ پھر مجھے اس قبرستان کا گیٹ کھلا نظر آیا تو میں اندر بھاگ گئی اور یہاں میری آپ سے ملاقات ہو گئی، اور باقی کی ساری کہانی تو آپ جانتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ اب تم کہاں پر جاؤ گی؟ تو کہنے لگی کہ سوچ رہی ہوں اپنے کسی دوست کے گھر ہی چلی جاؤں۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں یہاں رات کے اس پر قبرستان میں آ کر کیا کرنے آیا ہوں، اور میں گھبرا گیا کہ میں اس کی بات کا کیا جواب دوں، کہ میں یہاں پر اپنی مری ہوئی 3 بیویوں کی قبر کی مٹی اکٹھی کرنے آیا ہوں۔ اگر ایسا کہتا تو وہ ہرگز بھی مجھ پر یقین نہ کرتی، مجھے کوئی پاگل سمجھتی، اس لیے میں نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ اسے کہا کہ اب تمہیں جانا چاہیے، رات کافی ہو گئی ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے جلدی سے اپنی پہلی اور دوسری اور تیسری بیوی کی قبر سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور گھر کی طرف چل دیا۔ میں جانتا تھا کہ میں یہ کام جو کرنے جا رہا ہوں بہت ہی عجیب و غریب ہے، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل بھی نہیں تھا، کیونکہ مجھے فقیر نے یہی کہا تھا اگر میں نہیں چاہتا کہ میری چوتھی بیوی بھی شادی کی پہلی رات مر جائے تو مجھے یہ کام کرنا ہوگا، اپنی مری ہوئی پہلی 3 بیویوں کی قبر کی مٹی اکٹھی کر کے اپنے چہرے پر مل لینی ہے۔ میں پہلے ہی اس لڑکی کی وجہ سے بہت ہی لیٹ ہو گیا تھا اور مزید اس کام میں تاخیر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر آ گیا۔ اماں بھی شاید سو گئی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں گیا تو جا کر دیکھا کہ میرا انتظار کرتے ہوئے میری بیوی وہیں بیڈ پر ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ جانے میں ٹھیک کرنے جا رہا تھا یا نہیں، کیونکہ میں ہرگز نہیں جانتا تھا کہ میری شادی کی پہلی رات ہی میری بیوی مر جائے گی۔ ایسا پہلے میرے ساتھ 3 بار ہو چکا تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے بعد میری اماں کئی بار امید سے ہوئی، لیکن میرا کوئی بھی بہن بھائی بچ نہیں پایا۔ سب کہتے تھے کہ شاید میری ماں کو نظر لگ گئی ہے یا کسی کے حسد کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، کیونکہ میری امی اور ابا ایک پرفیکٹ فیملی تھی، اور ابا میری امی سے بہت پیار کرتے تھے۔ سارے خاندان کی مخالفت مول لے کر انہوں نے امی سے شادی کی تھی، اور خاندان میں کئی لوگ ایسے تھے جو میری اماں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے کبھی کبھار میں بھی سوچتا تھا کہ شاید رشتہ داروں کی بد نظر یہ جادو ہی ہے جو ہمارے گھر کوئی خوشی ٹکتی نہیں۔ میری ماں کی کوئی اولاد بھی نہیں بچتی تھی، میں جانے کیسے بچ گئی، اس لیے میرے ماں باپ نے مجھے بہت ہی لاڈ پیار سے پال کر جوان کیا تھا۔ میں نے ابھی گریجویشن کی تھی کہ اسی وقت میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ابا کو کیا ہوا ہے، کیونکہ اچانک ہی ان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ دنیا چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ ابا کے چلے جانے کے بعد ہم دونوں ماں بیٹے نے ایک دوسرے کو سنبھالا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد میں نے سوچا کہ میری شادی کر دی جائے۔ میں تو کسی لڑکی کو نہیں پسند کرتا تھا، اس لیے انہیں کہہ دیا کہ جہاں آپ کی مرضی ہو وہاں پر میری شادی کر دیں۔ اماں نے ایک بڑی اچھی لڑکی میرے لیے پسند کی جو مجھے بہت ہی اچھی لگی، اور میں نے ہاں کر دی۔ بڑے چاؤ سے ہم نئی نویلی دلہن کو بیاہ کر گھر میں لے آئے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کمرے میں جاتا اچانک یہ چیخو پکار کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں بھاگ کر اندر گیا تو پتا چلا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ میری شادی کی پہلی رات ہی میری بیوی مر چکی تھی۔ یہ خبر ایسی تھی جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔
کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیسے۔ اس کے گھر والے بھی اسی وقت آ گئے اور وہ آ کر ہمیں ہی مورد الزام ٹھہرانے لگے کہ ہم نے ان کی بیٹی کو کچھ کیا ہے، جبکہ ہم میں سے کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو کفن دفن کے لیے اپنے ساتھ ہی لے گئے اور ہمارا داخلہ ممنوع کر دیا کہ ہم ان کے گھر میں ہرگز بھی مت آئیں۔ میں اور اماں تو ہکا بکا ہی تھے۔ یہ ہوا کیا ہے، ہم میں سے کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی بھی ہمارے گھر میں ایک موت ہو گئی، اور ہوئی بھی کیسے یہ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اماں کہنے لگی کہ شاید ہمارے گھر کو نظر لگ گئی ہے، اور مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد جب یہ معاملہ تھم گیا تو اماں نے میری دوسری شادی کا سوچا۔ میں نے انہیں بہت منع کیا، لیکن اماں کہنے لگی ہو سکتا ہے جو پہلے ہوا وہ اب کی بار نہ ہو، وہ حادثہ ہو، لیکن دوسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی میں کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی تو بیڈ پر سیدھی لیٹی ہوئی ہے۔ میں نے اسے جا کر ہلایا جلایا، مگر اس کا بازو بیڈ سے نیچے آ گرا تو میری جان نکل گئی کہ وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں نے چیخ کر اماں کو بلایا اور وہ بھی سفید پڑ گئی۔ مہمان چہ مگوئیاں کرنے لگے کہ ان کی دوسری بہو بھی شادی کی پہلی رات مر گئی۔ یہ کیا چکر ہے؟ اس لڑکی کے گھر والوں کو میری پہلی بیوی کے بارے میں علم تھا کہ وہ شادی کی پہلی رات مر گئی، لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ ان کی اپنی بیٹی بھی اس کا شکار ہو جائے گی۔ وہ بھی روتے بلکتے ہوئے آئے اور اپنے ہی بیٹی کو واپس لے کے ہمیں تو اس کی تدفین میں بھی جانے کی اجازت نہ ملی۔ اماں کہنے لگی لگتا ہے یہ گھر ہمیں راس نہیں، ہم دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ 1 سال گزر گیا، معاملات پھر سے ٹھنڈے پڑ گئے تو ماں نے میری تیسری شادی کا سوچا۔ میں بہت بری طرح سے ڈرا ہوا تھا اور بار بار منع کر رہا تھا، لیکن ظاہر ہے اکیلے بھی تو زندگی بھی تو نہیں گزار سکتا، اس لیے ہاں کر دی۔ لیکن تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ اب تو میں اور میری ماں بہت پریشان ہو گئے۔ اماں کسی بھی طرح ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ انہوں نے وہ محلہ ہی چھوڑ دیا اور ہم سب کچھ بیچ باچ کر دوسرے محلے آ گئے۔ یہاں پر آ کر ہمیں لگتا تھا کہ ہم اپنے حاسد رشتہ داروں کی نظروں سے محفوظ ہو گئے اور اب ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے پھر سے 1 سال گزر جانے کے بعد اماں نے میری چوتھی شادی کا ارادہ کیا اور مجھے کہا کہ میں لڑکی والوں کو ہرگز بھی نہیں بتاؤں گی، یہ تمہاری چوتھی شادی ہے، تم بھی انہیں کچھ مت بتانا۔ شادی سے 1 دن پہلے میں بازار جا رہا تھا کہ راستے میں ایک فقیر ملا، مجھے دیکھ کر رک گیا اور کہنے لگا اگر تم نہیں چاہتی کہ تمہاری چوتھی بیوی بھی شادی کی پہلی رات مر جائے تو تم ایک کام کرنا۔ میں نے چونک کر اس سے پوچھا کیسا کام بابا جی؟ میں اس کی کرامت کی وجہ سے بہت متاثر ہو چکا تھا کہ میرے بغیر بتائے ہی اسے میری پریشانی کا پتہ چل گیا تو یقیناً وہ بہت ہی کوئی پہنچا ہوا انسان ہوگا۔ وہ مجھے کہنے لگا تم ایسا کرنا کہ اپنی شادی کی پہلی رات اپنی پہلی مری ہوئی تینوں بیویوں کی قبر کی مٹی لا کر کمرے میں جاتے ہی اپنے چہرے پر مل لینا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ اس سے کیا ہوگا؟ تو وہ فقیر کہنے لگا جو بھی ہوگا وہ تجھے پتہ چل جائے گا، لیکن اتنا تو ضرور ہوگا کہ جو سلسلہ چلا ہوا ہے کہ تیری بیویاں شادی کی پہلی رات مر جاتی ہیں وہ رک جائے گا اور یہ تیری بیوی زندہ رہے گی۔ اس لیے میں نکاح کے فوراً بعد قبرستان چلا گیا تھا اور وہاں اس عجیب و غریب لڑکی سے ملاقات ہو گئی جس نے میرا کافی وقت ضائع کر دیا، اور اب آخر کار میں اپنے کمرے میں موجود تھا۔ اس سے پہلے میری بیوی اٹھ جاتی میں نے جلدی سے اس مٹی کا لیپ اپنے چہرے پر کر لیا، لیکن اس کے بعد ایک عجیب معاملہ ہوا۔ میں تو اپنے ہوش و حواس ہی کھونے لگا تھا۔ میں نے اپنے ہوش و حواس میں رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس وقت میں وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں خود کو اپنے کمرے میں پایا، لیکن حیرت کی بات ہوئی کہ جاگتے ہی مجھے اپنے سامنے اپنی چاروں بیویاں اکٹھی ایک ساتھ نظر آ رہی تھی۔ میں نے بار بار اپنی آنکھوں کو مل کر دیکھا مگر یہ منظر تبدیل نہ ہوا۔ میں چیختے ہوئے کمرے سے باہر آ گیا۔ میری ماں حیرانی سے پوچھنے لگی آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ تم کیوں کمرے سے باہر آ گئے ہو؟ میں نے گھبراتے ہوئے انہیں بتایا کہ کمرے میں میری چاروں بیویاں موجود ہیں۔ تو ایک لمحے کو اماں نے پریشانی سے مجھے دیکھا، کہیں میرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ لیکن میں جب انہیں اپنے ساتھ کمرے میں لے کر آیا تو اس بار وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں۔ میری بیوی آرام سے بیڈ پر سو رہی تھی۔ شاید مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ میں نے اماں سے معذرت کی، لیکن میرا دماغ بہت ہی الجھ گیا کہ جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا۔ سارا دن میرا اچھے سے گزر گیا، ولیمہ بھی بخیر و عافیت انجام پا گیا۔ میں خوش تھا کہ شکر ہے اس بار میری بیوی کو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن جب میں آج دوسری رات بھی اپنے کمرے میں گیا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ مجھے ہر طرف کمرے میں اپنی چاروں بیویاں ہی گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کیا وہ چاروں زندہ تھی؟
یا میرا وہم تھا؟ میں تو چکرا کر رہ گیا تھا اور کل کی طرح بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اب مجھے کمرے میں جاتے ہوئے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سب لوگ میرے خلاف کوئی سازش کر رہی ہیں۔ ایسے کیسے میری تینوں مری ہوئی بیویاں زندہ ہو سکتی تھی جبکہ ان کی وفات میرے ہی گھر میں ہوئی تھی؟ لیکن پھر میں نے سوچا، میں نے کون سا ان کو دفن ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ تو عین ممکن ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہو۔ 2-3 دن کی ہی بات تھی، میں گھر میں ہی تھا کہ اماں کے ساتھ میں نے ایک لڑکی کو آتے ہوئے دیکھا۔ اماں مجھے کہنے لگی، گھر کے لیے نئی ملازمہ کا بندوبست کیا ہے؟ مجھے اس لڑکی کی شکل کچھ جانی پہچانی سی لگی تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو میں اچھل ہی پڑا۔ وہ تو وہی لڑکی تھی جو 3-4 دن پہلے مجھے قبرستان میں شادی کی رات ملی تھی۔ اپنی شادی سے بھاگتی ہوئی لڑکی، دوسری طرف وہ بھی مجھے پہچان گئی۔ وہ چونک گئی لیکن میں انجان بن گیا اور چپ کر کے قریب سے گزر گیا۔ اسے یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ میں نے اسے نہیں پہچانا۔ یقیناً اس لڑکی کو اب کسی سہارے کی ضرورت تھی، اس لیے وہ کام کرنے کے لیے ہمارے گھر میں آ گئی۔ میری یہ بیوی بہت ہی شرمیلی تھی اور مجھ سے صرف ضرورت کے تحت ہی بات کیا کرتی تھی، لیکن میں جب بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو مجھے اپنے چاروں بیویاں ایک ساتھ اکٹھی نظر آنے لگتی اور میری حالت خراب ہونے لگتی۔ جانے یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ میں اس روز بھی چیختے ہوئے کمرے سے باہر نکلا تو میرا ٹکراؤ اسی لڑکی سے ہو گیا جس نے مجھے گرنے سے بچا لیا تھا۔ مجھے شرمندگی ہونے لگی کہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ تو روز کا کام ہے، جلدی اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ میں کسی ذہنی اذیت سے گزر رہا ہوں۔ میں نے اس فقیر کو دوبارہ تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، کیونکہ میرا خیال تھا کہ یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ میں نے تینوں بیویوں کی قبر کی مٹی کا لیپ اپنے چہرے پر کیا تھا، لیکن وہ فقیر دوبارہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، وہ میری ذہنی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی بہت تو کوشش کرتا، لیکن جب وہ میری مری ہوئی بیویاں مجھے نظر آتی تو میرا دماغ خراب ہونے لگتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا کہ وہ زندہ ہی ہیں اور مجھے پاگل بنا رہی ہیں۔ عجیب سی صورتحال میں پھنس چکا تھا۔ ایک دن جب میں اپنے اس پاگل پن کی دوائیاں کھا رہا تھا تو وہی لڑکی امینا مجھے کہنے لگی، اب اگر اس سب سے چھٹکارا چاہتی ہو تو اپنی بیوی کو طلاق دے دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ناگواری سے اسے دیکھا اور کہا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں میرے معاملے میں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ کہنے لگی، آپ کی بیوی آپ کے لیے صحیح نہیں، وہ آپ کو لوٹ رہی ہے۔ میں نے کئی بار گھر کا قیمتی سامان اسے باہر لے جاتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کے پرس سے پیسے نکالتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ وہی آپ کے دماغ کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ مجھے آپ کی امی نے آپ کے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، اور میں نے اپنے طور پر جو معلومات کروائی اس کا خلاصہ یہی تھا کہ آپ کی پہلی تینوں بیویاں واقعی میں جادو کی وجہ سے وفات پا چکی ہیں، کیونکہ آپ کے رشتہ دار آپ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے۔ لیکن یہ آپ کی چوتھی بیوی ایک ڈھونگ اور فراڈ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں نے کئی بار اسے کمرے میں عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ زمین پر چپ چاپ بیٹھ جاتی ہیں اور آنکھیں بند کر کے اپنے منہ میں کچھ بڑبڑاتی رہتی ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ کسی دن خود دیکھ لیجئے گا۔ میں صرف آپ کا احسان اتارنا چاہتی تھی، اس لیے یہ سب بتایا، کیونکہ آپ نے اس دن میرے ساتھ نیکی کی تو ایک نیکی میں بھی آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہی تھی۔ باقی آپ دیکھ لیں، آپ کو جو بھی کرنا ہے۔ مجھے امینا کی باتوں پر ہرگز بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کی باتوں کو آزمانے کا فیصلہ کیا اور کچھ دن چوری چھپے اپنی بیوی پر نظر رکھی۔ تو یہ راز جان کر میری جان نکل گئی کہ وہ ہپناٹائز کی ماہر تھی، اور امینا سچ کہہ رہی تھی۔ وہ اپنے ہی اسی عمل کے ذریعے سے میرے دماغ کو کنٹرول کیے ہوئے تھی۔ وہ لڑکی اور اس کے گھر والے فراڈ تھے۔ اس کو کسی طریقے سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ میری پہلی 3 شادیاں اس طرح سے ناکام ہوئی، اس لیے اس نے مجھے اپنے بس میں کرنے اور میری جائیداد اور دولت کو لوٹنے کے لیے یہ پلان بنایا تھا کہ وہ مجھے پاگل کر دے۔ وہ فقیر بھی اس کا ساتھی تھا اور اس کا کھیل کا حصہ تھا، اس لیے جب بھی میں رات کو کمرے میں جاتا اور اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو مجھے ہیپناٹائز کر دیتی اور مجھے وہی کچھ نظر آنے لگتا جو وہ چاہتی تھی۔ میں نے تو کبھی نوٹس بھی نہیں کیا، لیکن امینا نے کمال ہوشیاری سے یہ سب کچھ معلوم کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے مجھے اس راز کا پتہ چلا۔ اور جب بیوی سے پوچھا، اس نے اعتراف کر لیا، اور وہ مجھے لوٹنے کی نیت سے ہی میری زندگی میں آئی تھی۔ یہ شادی مجھے خود توڑنی پڑی اور میں نے اس کو طلاق دے کر گھر سے روانہ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد میری ماں نے میری شادی امینا سے کروا دی۔ میں بہت ڈر رہا تھا کہ کہیں اس کے ساتھ وہی سب کچھ نہ ہو جائے، لیکن اس بار نہ تو کوئی جادو اثر کر سکا اور نہ ہی کوئی اس پر عمل، اور میں نے اپنی ایک نئی خوشگوار زندگی کا آغاز کر لیا۔
میں بہت خوش تھا، شاید قسمت میں میرا اور امینہ کا ساتھ ہی لکھا تھا، اور بعد میں ثابت بھی ہو گیا کیونکہ وہ بہت اچھی لڑکی تھی۔